اندھیرا چھا رہا ہے آہستہ آہستہ. افسانہ نگار کیٹ شوپن. کیٹ شوپن امریکی فکشن نگار اور ابتدائی نسوانی ادب کی مؤثر آوازوں میں سے ایک تھی. ان کا اسلوب پرسکون، داخلی اور حساس مشاہدات پر مبنی ہوتا ہے. ان کی تحریریں خواتین کی جذباتی آزادی، سماجی پابندیوں سے بغاوت اور فطرت سے قربت کو موضوع بناتی ہے. ان کا سب سے مشہور ناول دی اویکننگ ہے، جو نسوانی خودشناسی کا اولین اظہار سمجھا جاتا ہے. یہ افسانہ انسانی رشتوں، شور اور کھوکھلی معاشرت سے بیزاری کا اظہاریہ ہے. راوی فطرت کی خاموشی اور رات کی آغوش میں وہ سکون تلاش کرتی ہے جو انسان نہ دے سکے. رات، تارے، ہوائیں اور جھینگر سب مل کر ایک روحانی فضا بناتے ہیں جہاں وجود کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. شوپن نے بڑی مہارت سے تنہائی کو مثبت گہرے سکون کا ذریعہ دکھایا ہے، جو پڑھنے والے کو بھی اندر تک چھو جاتا ہے. میں انسانوں سے عاجز آ چکی ہوں. ان کی زندگیاں، ان کے اعمال، ان کی باتیں سب میرے لیے اب بے معنی ہو گئے. کوئی کہتا تھا کہ 10 کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے ایک انسان کو پڑھا جائے، لیکن اب نہ مجھے انسان چاہیے نہ کتابیں. دونوں میرے دل پر بوجھ ہیں، دونوں مجھے تکلیف دیتے ہیں. کیا کوئی انسان اس گہرائی سے بات کر سکتا ہے جو رات کی سیاہ چادر میں چھپی ہے؟ کیا کوئی تاروں کی چمک یا محبت بھرے ہواؤں کے جھونکوں کی طرح میری روح کو چھو سکتا ہے؟ نہیں، یہ سب انسانوں سے ماورا ہے. جب میں میپل کے درخت کے نیچے لیٹتی ہوں، رات آہستہ آہستہ نرمی سے اترتی ہے. وہ ایسی چپکے سے وادی میں رینگتی ہے جیسے کوئی رازدار دوست جو میری تنہائی کا احترام کرتا ہو. آس پاس کے درختوں کے پتے اور خد و خال آہستہ آہستہ گہری سیاہی میں گم ہوتے ہیں، جیسے رات انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہو. لیکن یہ رات محض اندھیرا نہیں، یہ ایک زندہ وجود ہے. وہ مشرق و مغرب سے ابھرتی ہے، تیزی سے پھیلتی ہے، یہاں تک کہ آسمان کی واحد روشنی میپل کے پتوں سے چھن کر زمین پر بکھرتی ہے. تارے اوپر سے جھانکتے ہیں جیسے زمین کے ہر گوشے کو اپنی چمک سے نوازنا چاہتے ہوں. ہر ایک تارا اپنی کہانی سنانے کو بے قرار ہے، لیکن ان کی زبان خاموشی ہے. ایسی خاموشی جو انسانوں کی ہر چیخ و پکار سے بلند ہے. رات سنجیدہ ہے، پر اسرار ہے اور اپنے اندر معانی کا ایک جہاں رکھتی ہے. اس کی خاموشی میں ایک ایسی گہرائی ہے جو انسانوں کی سطحی باتوں سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ وہ رات ہے جو مجھے اپنے وجود سے جوڑتی ہے، جو مجھے بتاتی ہے کہ میں اس کائنات کا حصہ ہوں، نہ کہ محض ایک تماشائی. انسانی شکلیں رات کے اس منظر میں غیر مادی سایوں کی طرح حرکت کرتی ہیں. کچھ چوہوں کی طرح چھپ کر جھانکتے ہیں، مجھے ڈراتے ہیں، لیکن میں ان سے ناراض نہیں ہوتی. میری روح راحت کی خوبصورتی میں ڈوب چکی ہے. ان کی موجودگی مجھے پریشان نہیں کرتی، کیونکہ میرا دل اس سکون سے جڑ چکا ہے جو رات لاتی ہے. جھینگر اپنے نیند کے گیت گاتے ہیں جیسے کوئی لوری سنا رہے ہوں. وہ انسانوں کی طرح فضول باتیں نہیں کرتے. ان کا پیغام سادہ ہے: سو جاؤ، سو جاؤ، سو جاؤ. ہوائیں میپل کے پتوں کو نرمی سے سہلاتی ہیں جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو پیار سے تھپکتی ہو. یہ فطرت کی زبان ہے، محبت، سکون اور سچائی سے بھری. لیکن انسان اس سکون کو برباد کرنے پر کیوں تلے ہیں؟ ان کی آوازیں، ان کی ہنگامہ آرائی، ان کے بے معنی گفتگو، یہ سب رات کے جادو کو توڑ دیتی ہے. آج ایک آدمی آیا، ہاتھ میں انجیل لیے.
سرخ گالوں اور بے خوف آنکھوں والا، اس کی کھردری آواز اور خود پسندی ناقابل برداشت تھی۔ وہ عیسیٰ کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ کیا میں اس سے پوچھوں جو پرسوں پیدا ہوا اور کل مر جائے گا؟ وہ عیسیٰ کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ میں تاروں سے پوچھوں۔ وہ تو عیسیٰ کو دیکھ چکے ہیں۔ وہ زمانوں سے آسمان پر جگمگا رہے ہیں، خاموشی سے کائنات کے راز سناتے ہوئے۔ میں نے انسانوں سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی باتیں ہمیشہ خالی رہیں۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات، اپنے جھوٹے وعدوں اور اپنی خود ساختہ سچائیوں میں الجھے رہتے ہیں۔ وہ رات کی خاموشی کو نہیں سمجھ سکتے، نہ تاروں کی گہرائی کو، نہ ہواؤں کی محبت کو۔ وہ اپنی دنیا میں مصروف ہیں، جہاں ہر چیز کی قیمت ہے لیکن کوئی معنی نہیں۔ جب میں میپل کے درخت کے نیچے لیٹتی ہوں، رات مجھ سے سرگوشی کرتی ہے۔ وہ مجھے بتاتی ہے کہ زندگی محض سانس لینا نہیں، بلکہ اس کائنات کے ساتھ ایک ہونا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب ہر چیز اپنی اصلیت میں ڈوب جاتی ہے، میں خود کو پاتی ہوں۔ میرا وجود اسی رات میں مکمل ہوتا ہے، جہاں نہ انسانوں کی ہنگامہ آرائی ہے، نہ ان کی جھوٹی تسلیاں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر انسان فطرت کی زبان کو سمجھ لیں تو شاید وہ اپنی بے معنی دوڑ چھوڑ دیں، لیکن وہ اسے سننا نہیں چاہتے۔ وہ اپنی آوازوں میں، اپنی کتابوں میں، اپنی تعلیمات میں گم ہیں۔ وہ بھول چکے ہیں کہ سچائی رات کی خاموشی میں ہے، تاروں کی چمک میں ہے، جھینگر کے گیتوں میں ہے۔ میں تنہا نہیں ہوں جب رات میرے ساتھ ہوتی ہے میپل کے درخت کے سائے میں، جب ہوائیں مجھے لوری سناتی ہیں، انسانوں کی دنیا مجھے کھینچتی ہے، لیکن رات مجھے آزاد کرتی ہے۔ یہ وہی آزادی ہے جو میں نے ہمیشہ مانگی، ایک ایسی آزادی جو نہ کتابوں میں ملتی ہے، نہ انسان کی باتوں میں، بلکہ اس گہری خاموشی میں جو رات لاتی ہے۔ آپ کا ایک کلک ہمارا حوصلہ ہے۔ پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ تھینک یو سو مچ۔